الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالہ سے چند باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج پھر میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے مزید کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کہ 7 دائیوں نے حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ اکیلی حلیمۃ السعدیہ تھی جس پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمائی۔ میں نے اپنی زندگی میں اب تک تمام یونیورسٹیوں کی کتابوں اور علماء سے پوچھا، لیکن ان 6 دائیوں کے نام کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ جن 6 دائیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں، 7 تھیں لیکن 6 کے نام نہیں ملتے۔ صرف حلیمہ سعدیہ کا نام بچوں کی زبان پر بھی ہے کہ کون ہے حلیمہ سعدیہ۔ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی، جنہوں نے حضور کی رضاعت کی، حضور کو دودھ پلایا۔ سوچنے کی بات ہے، وہ 6 بھی تو دائیاں تھیں لیکن ان کے نام کیوں نہیں ملتے؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلی بات وہ دائیاں کافر تھیں، ان کے گھروں میں بت تھے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نظر بھی پھیر لی تھی۔
جب انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے نظر پھیر لی میرے مصطفیٰ نے، اگر حضور رحمت کی نظر فرما دیتے تو ان دائیوں کے نام بھی کتابوں میں آ جاتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، صرف اتنی بات ہوتی نا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتی حضور کی خدمت میں، اور حضور مسکرائے تو میرے مصطفیٰ حلیمہ کو دیکھ کر مسکرائے تھے نا۔ اگر حضور ان دائیوں کو دیکھ کر مسکراتے نہیں، صرف دیکھ ہی لیتے پیار سے اور مسکراتے حلیمہ کو دیکھ کر، حلیمہ لے گئی 6 دائیوں کے نام کتابوں میں مل جاتے کہ فلاں تھی یا فلاں تھی، انہوں نے پیش کیا تھا لیکن حضور نے پسند تو نہیں کیا، لیکن نظر کرم فرما دی تھی۔ ان دائیوں کے نام مل جاتے، لیکن ولیوں سے پوچھا، میں نے اپنے دور کے علماء سے پوچھا، یونیورسٹی کی کتابوں کو کھنگال کے پڑھا کہ شاید کسی کتاب میں ان 6 دائیوں کے نام مل جائیں، لیکن اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ملی کہ وہ 6 دائیاں بت پرست تھی، ان کے شجرے میں کافر تھے۔ لہٰذا میرے اللہ کی تقسیم تھی کہ 7 دائیوں نے پیش کیا، حلیمہ تو سعدیہ کو میرے رسول نے اس لیے پسند کیا کہ کائنات والو میں رب بتانا چاہتا ہوں، میرا یار طیب ہے، میرا یار طاہر ہے، میرا یار پاک ہے، یہ مقدس روح ہے، کائنات کا عظیم رسول ہے۔ دنیا والو مجھ رب کائنات کو وہ دائی بھی قبول نہیں ہے جو بتوں کی پوجا کرنے والی ہو، میرا یار پاک ہے، اس لیے میرے یار کی دائی حلیمہ سعدیہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اس کی جہت اور وجہ یہ تھی، اب جن دائیوں کو حضور نے دیکھا نہیں، فَأَعْرَضَ عَنْهُنَّ، علماء فرماتے ہیں حضور نے نظر پھیر لی، ان دائیوں کو حضور نے نہیں دیکھا۔ اب جن دائیوں کو نبی نے دیکھا نہیں، نظر پھیر لی غصے سے، ان دائیوں کے نام نہیں ملتے۔ اب اس جہان میں کیا اگلے جہان میں بھی نہیں ملیں گے؟ کیوں؟ بت پرست تھی اور لوگوں کے کہنے پر کہ دیکھو وہ امیر بچے ہیں ان کو لے جاؤ، یہ تو عبداللہ کا یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، زیادہ اجرت تمہیں کوئی نہیں ملے گی۔ لیکن خدا کی قسم یہی تو گھر ہے جو کعبہ کے متولی بھی تھے، جو کعبہ بیت اللہ کو آباد کرنے والے تھے، حضرت عبد المطلب ہوں تب بھی، حضور کے چچا حضرت ابو طالب ہوں تب بھی، یہ وہ خاندان ہے جو مکہ کے سرداروں کا خاندان ہوا کرتا تھا۔ ویسے آپ ناراض نہ ہوں، آواز باہر بھی جہاں تک جا رہی ہے، میری ایک بات آپ شوریہ والے سن لیں، مجھے ظاہر ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، مجھے ویسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں قبرستان میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، باقی مرضی ہے آپ کی، باتیں تو حضور کی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان 6 دائیوں کے نام نہیں ملتے، ان کے گھروں میں بت تھے، ان کے گھروں میں پوجا کرتی تھی بتوں کی، اس لیے میرے رب کائنات نے تقسیم کیا کہ دنیا والو میرا یار، میرا محبوب پاک ہے، دائی بھی پاک ہونی چاہیے۔ دائی کا انتخاب کیا، اس دائی کا انتخاب کیا کہ جس کے پورے شجرے میں کوئی بت پرست نہیں تھا۔ حارث ان کا گھر والا تھا، حلیمہ تو سعدیہ کا۔ جب حضور کو لے کر گھر میں پہنچی، ہمسایوں نے کہا، سہیلیوں نے کہا، حلیمہ پہلے تو ہمارے گھروں میں تیل کوئی نہیں ہوتا، ہم رات کو دیا بجھا کے سوتی ہیں، حلیمہ تیرا دیا رات کو بھی جلتا رہتا ہے، کیا وجہ ہے تیرے گھر میں روشنی روشنی ہوتی ہے؟ اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو دیا بند کر کے نہیں سوتی؟ تو حلیمہ تو سعدیہ نے کہا، مجھے کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اجالے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، جب سے یہ لال محمد مصطفیٰ لائی ہوں، ان کے چہرے کا نور ہی اتنا زیادہ ہے، اگر سوئی بھی گم ہو جاتی ہے پاک پڑھتے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ دائیاں ان کے شجرے میں کوئی بھی، ان کے شجرے میں تو بت تھے، حلیمۃ السعدیہ کے شجرے میں کوئی بت نہیں تھا، نہ بتوں کی پوجا کرنے والی۔ اب رب کائنات نے تقسیم کیا، حلیمۃ السعدیہ کا مقدر ٹھہرا، حضور نبی کریم حلیمۃ السعدیہ کی گود میں ہیں۔ حلیمہ گھر گئیں، کیا تھا؟ خشک چھاتی، دودھ نہیں تھا، جانوروں کی کھیری میں دودھ نہیں تھا، گھر میں رونق نہیں تھی، سونا سونا وہ عام سا گھر، کچا گھر۔ کیسا حسین وہ گھر ہوگا کہ جس گھر میں کائنات بھر کی دولت، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اس گھر میں حضور آئے۔ جب سے حضور آئے حلیمۃ السعدیہ کہتی ہیں لوگوں مجھے دیا سلائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے روشنی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب حلیمہ کہتی ہیں لوگوں ایک دن سوئی گم ہو گئی، میں تلاش کر رہی تھی نہ ملی، میں آئی کمرے میں، میں نے رسول اللہ کو جھولی میں اٹھایا، حضور کو جھولی میں اٹھا کر میں وہاں پہنچی جہاں سوئی گری تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی اس کمرے میں پھیلی، فوراً سوئی نظر آنے لگی، میں نے سوئی اٹھا لی۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی بے مثال۔ جب آپ، یہ تو بچپن کی عمر ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے کہ جوانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھتے تھے، کبھی حضور مسکراتے بھی تھے بیان کے دوران، تو جب مسکراتے تو سامنے والے وہ دو دانت جن سے نور کی شعاع نکلتی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہم اس نور کی شعاع پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا، حضور کا چہرہ اتنا بے مثال تھا۔ یہی تو وہ چہرہ ہے کہ رب کائنات کی ہر چیز کو اپنے متواتر نظام پر چلاتا ہے۔ جب نبی کی رحمت والی نظر اٹھ جائے، رب کائنات پھر کائنات کے نظام کو نہیں دیکھتا، اپنے یار کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں چہرے کی شان یہ ہے کہ جنگل کے اندر میں جا رہی تھی، جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں لوگوں میں نے جب رسول اللہ کو اٹھایا، مکہ سے لے کر بنو سعد میں چلی، راستے میں جنگل سے گزری، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ موازنہ کر لوں، کیا آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا رسول اللہ کا چہرہ خوبصورت ہے؟ کہتی ہیں لوگوں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتی، ایک نظر جھولی میں رسول اللہ کو دیکھتی۔ حلیمہ کہتی ہیں لوگوں میں پریشان ہوں، میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی، میں نے چاند کو کہا اے چاند اپنا چہرہ چھپا لو، تیرے چہرے پر داغ ہے، میرے محمد کا چہرہ تجھ سے صاف ہے۔ اے چاند تیرے سامنے چھوٹی سی بدلی آ جائے تیرا نور ختم ہو جاتا ہے، یہ دیکھ تو صحیح میرا لال محمد مصطفیٰ، میں سفید کپڑا چہرے پر کرتی ہوں، میرے رحمت عالم کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ آپ کہتی ہیں لوگوں میں چلی، گھر میں پہنچی، جہاں سے گزر رہی ہوں لوگ کہتے ہیں حلیمہ دکھاؤ تو صحیح کون سا بچہ لائی ہو۔ حلیمہ کہتی ہیں مجھ سے سوال نہ کرو، میں تو کائنات کی دولت بکھیر کر سمیٹ کر لے آئی ہوں، یہ وہی رحمت عالم ہے۔ اگر پنگھوڑے کے اندر میرے رسول کبھی دل اداس ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، میرے نبی پنگھوڑے کے اندر ہیں، 3 سال کی عمر ہے، انگلی شہادت کی ہلا رہے ہیں، دائیں کرتے ہیں آسمان کا چاند دائیں دوڑتا ہے، بائیں کرتے ہیں آسمان کا چاند بائیں دوڑتا ہے، گویا دنیا کو بتایا جا رہا ہے دنیا والوں میں چاند بڑا حسن والا ہوں، لیکن دنیا والوں میں زمین کو دیکھ رہا ہوں، زمین پر اور بھی بہت سا خطہ ہے مگر میں کسی خطے کو نہیں دیکھتا، عرب کی سرزمین کو دیکھتا ہوں۔ اے چاند
چاند عرب کی سرزمین پر کیا دیکھتے ہو؟ کہا عرب کی سرزمین پر گھر تو بڑے ہیں لیکن میں عبد المطلب کے گھر کو دیکھ رہا ہوں۔ عبد المطلب کے گھر میں افراد تو بڑے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، رحمت عالم کو لوریاں دے رہا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ عالم جوانی میں آئے، ابو لہب ابو جہل کہنے لگے کلمہ تو پڑھ لیں گے، ایمان لائیں گے، مگر شرط ایک ہی ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب اشارہ کیا، آسمان کا کلیجہ، چاند کا کلیجہ توڑ کے شک کر کے رکھ دیا۔ اب چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ مان تو گئے، ایک ٹکڑا مشرق میں جائے، دوسرا مغرب میں جائے۔ ارے سن میرے رحمت للعالمین نبی کا اختیار کیا ہے، یہ چاند تخلیق تو میرے رب العالمین کی ہے۔ دنیا کے قانون میں، شریعت کے قانون میں، ارے نظام کائنات کی چکی چل رہی ہے، یہ منظر نہیں ہوتا، چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے، ڈوبا سورج واپس نہیں آتا، لیکن رب العالمین نے فرمایا لوگو اس میرے یار کی شان یہ ہے، عظمت اور رفت یہ ہے، جب میرا رحمت عالم میرا محبوب جب انگلی کا اشارہ کرے، میں چاند کے ٹکڑے کر کے بتا رہا ہوں دنیا والوں میں نے ساری کائنات کا نظام بنایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے بنایا۔ ان کے صدقے جب حضور نے ساری کائنات بنائی، کیا کمی ہوتی ہے کہ حضور انگلی کا اشارہ کریں اور عرض کریں چاند ٹکڑے ہو جا؟ اب حضور فرماتے ابو جہل ابو لہب ہے میرے چچا، میں کہوں گا اللہ کو، دعا کروں گا یا اللہ چاند توڑ دے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا، ہم تو پھر بھی کسی درجے میں نہیں ہے نا، کوئی اس وقت کا ولی ہوتا تو وہ کہتا ٹھہرو صبر کرو، اگر تم اس طرح کلمہ پڑھتے ہو تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میں دعا کروں گا، ہو سکتا ہے مالک کرم کر دے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا، بلکہ حضور نے ادھر ہی کھڑے ہو کر، کہو نا یار سبحان اللہ، حضور نے ادھر ہی کھڑے ہو کر اسی مقام پر یوں انگلی شہادت کی اٹھائی، کہا چاند 2 ٹکڑے ہو جا۔ جو پہلا قدم جس نے چاند پر رکھا تھا نا، وہ جو سائنسدان عورت تھی، وہ کہتی ہے جب میں چاند پر گئی تو مجھے زمین پر اور کوئی جگہ روشن نظر نہ آئی، جہاں یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں رنگینیاں بھی ہیں، اتنے ظالم لوگ ہیں، نہ دن کا خیال نہ رات کا خیال، رات بھی دن میں بدلا ہوا، اتنی روشنیوں کا شہر ہے۔ وہ کہتی ہے لوگوں مجھے یورپ کی روشنیاں بھی چاند پر نظر نہیں آئیں، اگر چاند کی دہلیز پر قدم رکھنے پر بھی مجھے کسی مقام پر روشنی نظر آئی تو زمین پر ایک کعبہ بیت اللہ تھا، دوسرا مصطفیٰ کا مدینہ منورہ تھا، جہاں پر ہر لمحہ روشنی تھی۔ اور کہتی ہے لوگوں وہ مسلمان جو مسجدوں کے اندر 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، وہی اذان کی آواز چاند پر بھی آ رہی تھی۔ اور پھر اگلی بات جو اس نے کی، کہتی ہے چاند کے سینٹر میں بالکل درمیان میں، یہ سائنسی اعتبار سے پڑھتے ہیں نا بچے اسکولوں میں، وہ پڑھاتے ہیں سینٹر آف گریویٹی، بالکل درمیان جو ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں بالکل بیلنس برابر ہو، نہ ادھر وزن زیادہ نہ ادھر زیادہ۔ وہ کہتی ہے جو چاند کا درمیان تھا نا، وہاں سے ایک لکیر اور لائن نظر آئی، میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، جب واپس آئی تو مسلمانوں کے علماء بولے یہ وہ لکیر ہے، کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی انگلی کا جب اشارہ ہوا تھا، چاند نبی کی انگلی کے اشارے سے ٹکڑے ہوا تھا، یہ وہ اس وقت کا نشان موجود ہے۔ یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا نبی کے اشارے سے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے منظر بڑا یاد ہے، آپ کی بچپن کی عمر تھی، آپ پنگھوڑے میں 3 سال کے تھے، آپ انگلی دائیں کرتے تھے، چاند دائیں جاتا تھا، انگلی بائیں کرتے تھے، چاند بائیں دوڑتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ولا فخرہ، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہی کوئی نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرکات شرح مرکات میں اس کا مسئلہ حل کر دیا، فرمایا لوگوں وجہ یہ تھی
لا فخر لی لا فخر لی، یہ نبی کے لیے فخر کی بات کوئی نہیں، یہ تو چاند کو فخر کرنا چاہیے جسے مصطفیٰ نے اپنے کھلونوں میں قبول فرما لیا ہے۔ اب حضور رحمت عالم حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں پہنچے۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ کہتی ہیں گھر میں رونق ہے، بہاریں ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پہلے فاقے تھے، حضور کی آمد کے بعد کبھی فکر و فاقہ نہ ہوا، بلکہ حضور جب سے آئے گھر میں رونقیں ہو گئیں، گھر میں خوشحالیاں ہو گئیں۔ سلام عقیدت و حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میرے مصطفیٰ رحمت بن کر اگر آمنہ امینہ کے گھر میں آئے، اللہ نے برکت اور شفا نامی دونوں لونڈیاں حضور کی خادمہ بنا دی، حضور کی دائیاں بنا دی۔ اب رحمت عالم جب دنیا میں آئے، ابھی بھی سائنسدان اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ سورج، یہ آپ نے دیکھا نا سولر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، تو یہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ جو سورج کی روشنی ہے نا اس کو کیچ کر کے یہ سورج کی روشنی سے بجلی بنتی ہے سولر پلیٹوں سے۔ تو سائنسدان اس بات پر محنت کر رہے ہیں کہ جب پھل کسی بھی درخت کا پکتا ہے تو پھل میں مٹھاس آتی ہے چاند کی چاندنی کی وجہ سے، خوشبو آتی ہے چاند کی چاندنی کی وجہ سے، وہ پکتا ہے تو سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ مل کر یہ سورج کی روشنی اکٹھی کر کے اور چاند کا نور اکٹھا کر کے ایسا ٹیکا بنایا جائے کہ کسی جگہ پر بیج بو کر وہ ٹیکا لگائیں، ایک ہی رات میں وہ بڑا ہو جائے اور درخت بن جائے۔ خدا کی قسم جب حضور آئے اس دنیا میں، کائنات میں ہر جانب بہار آئی، جو ننگے درخت تھے ان پر پتے، پھول اور پھل ایک ہی دن میں چمکنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا یوں سمجھئے جب مصطفیٰ آئے تو میرے نبی کی آمد پر کائنات کی ہر خلق میں، کائنات کی جتنی مخلوق تھی اور تو اور درختوں کو بھی اللہ کی طرف سے نور مصطفیٰ کا ٹیکا لگ چکا تھا۔ وہ ایک رات میں پروان ہو کر کائنات کو بتا رہے ہیں دنیا والوں آج رحمت عالم نور والے نبی آ گئے ہیں، ان کے نور کا صدقہ ہر چیز پر بہار آ چکی ہے۔ برادران اسلام، حضور کی آمد سے کائنات کو سکون ملا۔ آخری بات سن لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت مصطفیٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کی حقیقت نہ میری سمجھ میں نہ آپ کی ہماری کیا اوقات ہے۔ یہاں تو پیر مہر علی شاہ جیسا انسان بھی کہتا ہے جب نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی صورت کو دیکھا، نبی کی رفت کو دیکھا، تو مہر علی شاہ آخر میں یہ بولے، کہنے لگے کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا گستاخیاں، کتھے جالڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا۔ یہ حضور کی ذات ہے، آپ کی رفت نہ میری سمجھ میں نہ آپ کی سمجھ میں، میرے رب کا قرآن گواہ ہے۔ جو آیت طیبہ میں نے عرض کی اس پر آئندہ جمعہ سیرت مصطفیٰ پر گفتگو ہوگی۔ اب سن لیجئے عظمت مصطفیٰ۔ حضور کی بارگاہ میں آیا جبرائیل، بولو کون آیا؟ سارے بولو کون آیا؟ ایمان سے بتائیں یہاں مسجد میں اگر آ جائے جبریل بشری لباس میں، ہماری تو آنکھ نہیں ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کوئی ولی ہے جو پہچان لے، لیکن اگر ایک بندہ بھی پہچان لینا اور وہ کہ دیکھو وہ جبریل ہے، تو سارے کہیں گے یار یہ تو لباس بشری میں ہے، یہ تو بندے کی شکل میں، یہ کیسے جبریل ہے؟ جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں 1,24,000 مرتبہ بہانوں دیدار کے لیے آتا رہا۔ میں نے عالم تصور میں جبریل کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کیا جبریل کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا چھوڑ کر، بیت المعمور چھوڑ کر، جنت کے سلسلے چھوڑ کر، وہ ادھر کی رونقیں، کیفیتیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے چھوڑ کر کیا وجہ ہے؟ ادھر ہی ادھر صبح آتے ہو نبی کی بارگاہ میں، شام آتے
ہو نبی کی بارگاہ میں, دن میں کئی کئی مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو, تو جبریل نے مجھے جو جواب دیا اگر وہ عام انداز میں سمجھا جائے تو میں شعر عرض کرتا ہوں. جبریل نے کہا 14ویں صدی کے کتابی مسلمان تجھے پتہ نہیں میری جھولی وچ دانے میں بازار چلیاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار چلیاں. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کے لیے جا رہا ہوں. اب بتائیے جو لوگ میرے بھائی, میرے محسن, میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہیں, نور کوئی نہیں. اب جبریل نبی کے پاس جب آیا لباس بشری میں تو حضور کو سینے لگا کر پہلی بھئی امام بخاری فرماتے ہیں پہلے باب میں یوں جب لگا کے بھینچا دبایا تو میرے مصطفیٰ کو پسینہ آیا. اب نبی بشر تھے نا اس لیے نبی کو پسینہ آیا. تو جبریل بھی اپنے نوری لباس میں نہیں آیا تھا, جبریل بھی بشر بن کے آیا ہوا تھا, بندوں کی شکل لے کر آیا ہوا تھا جبریل. اب نبی کو پسینہ آیا تو امام بخاری فرماتے ہیں جبریل کو بھی پسینہ آیا. جبریل آسمان سے سدرۃ المنتہا چھوڑ کر, خدا را بات کو سمجھئے, سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر جبریل لباس بشری میں نبی کے پاس آئے تو وہ ہے نوری. قرآن تو بتا جبریل کون ہے, تو قرآن فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ, جبریل پاک روح ہے. وہ پاک روح ہو کر اگر بشری لباس میں زمین پر آئے جبریل کی نوراریت میں فرق نہیں پڑتا. آمنہ کا لال ہمیں کھانے کا طریقہ سکھانے کے لیے, ہمیں چلنے کا طریقہ سکھانے کے لیے, ہمیں زندگی کا درس دینے کے لیے اگر اللہ کا نور ہو کر لباس بشری ڈال کر زمین پر 63 سالہ زندگی گزار جائیں تو خدا کی قسم آمنہ کے لال کی بشریت میں نورانیت میں فرق نہیں پڑ سکتا. حضور نور ہیں, اللہ کے نور سے ہم نے بشر کا انکار نہیں کیا کہ بشر نہیں ہے. ہاں بشر ہیں مگر افضل البشر ہیں, عام بشر نہیں, افضل البشر. اور وہ نبی کہ جن کے پاس جبریل آیا, حضور نے عالم محبت میں سوال کر دیا. جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ روزانہ آئے تو آپ پوچھتے ہو جناب کہاں پہ رہتے ہو, نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے جبریل سے سوال کیا اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. مجھے اکثر مائنڈ نہ کریں آپ یہ بات, اکثر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں قبرستان میں بیان کر رہا ہوں. اتنی محبت کی باتیں ہوتے ہیں, حضور کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کہا کریں سبحان اللہ. ہم باہر دنیا کے سیاسی جلسوں میں تو بول لیتے ہیں, جہاں میں نہیں بولنا تو وہاں ہم اتنے بڑا منہ کھول کے زور زور سے اوے ایسے کر ایسے کر, ہم وہاں باتیں کر لیتے ہیں جہاں نبی کا نام ہے ہم کیوں نہیں بولتے. ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ. بہرحال میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. نبی کی حقیقت کو نہ میں سمجھ سکتا ہوں, ہماری تو عقلیں چھوٹی ہیں, سریاں چھوٹی ہیں. نبی کی حقیقت کو جبریل بھی نہیں جان سکتا. وہ جو مقام او ادنا کے راز کا واقف جبریل ہے وہ بھی نہیں جان سکتا. جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو جبریل سے میرے نبی نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے. اب جبریل نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چند لمحوں میں میرے نبی کی عظمت کھل کر سامنے آ جائے گی. میرے آقا نے فرمایا بتا جبریل تیری عمر کتنی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کا تو کوئی حساب نہیں مگر ایک اندازہ ہے. چوتھے آسمان پر چوتھے حجاب اقدس پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے, وہ ستارہ 70,000 سال چڑھا رہتا ہے پھر 70,000 سال ڈوبا رہتا ہے. یا رسول اللہ اس ستارے کو میں جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ارے سن رحمت للعالمین نے کیا جواب دیا. میرے آقا نے اپنے ماتھے سے امامہ ہٹا دیا اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا ذل کوكب, اے جبریل جانتے نہیں ہو وہ ستارہ تو میں محمد بن کر آ گیا ہوں. جس کی حقیقت کو جبریل بھی نہ جان سکا, جس کی حقیقت کو میکائیل بھی نہ جان سکا,
ہم عموماً علماء سے سنتے ہیں نبی دونوں جہانوں کے سردار ہیں. ارے جس جہان کا بھی بادشاہ جہاں پر موجود ہو وزیر بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. میرے نبی کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا لوگوں میرے 2 وزیر آسمانوں پر موجود ہیں, 2 وزیر زمین پر موجود ہیں. یا رسول اللہ کرم فرمائیے نام بھی بتا دیجئے. فرمایا آسمانوں کا وزیر جبریل امین ہے, دوسرا وزیر میکائیل علیہ السلام ہے, اور زمین پر میرے دونوں وزیر, ایک کا نام صدیق اکبر ہے, دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے. یہ تو جبریل کی حقیقت ہے. ارے 72,000 دفعہ دیکھ کر بھی جبرائیل نہ پہچان سکا. میرے نبی نے فرمایا صدیق میرے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے پاس ہوں, میں سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہا, حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہا, ہر وقت میں آپ کے ساتھ رہا, امن میں بھی ساتھ رہا, جنگ میں بھی ساتھ رہا. اب سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا. آج ہم تو کسی کے ساتھ 1 گھنٹہ گزاریں یا 1 دن گزاریں اس کے ظاہر و باطن کو پڑھ لیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صدیق ہر وقت ساتھ رہے. جی یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہا. ارے سنو رحمت للعالمین نے کیا فرمایا. فرمایا صدیق تو زمین پر میرا وزیر بھی ہے, لیکن سن لے یہ کبھی بھی نہ جاننا کہ میں مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ گیا. میری حقیقت کو نہ جبریل سمجھ سکتا ہے نہ صدیق سمجھ سکتا ہے. یا رسول اللہ آپ کی رفتوں کو کون جانے, آپ کی عظمتوں کو کون جانے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے. یہ حضور کی حقیقت ہے. حضور کی حقیقت کو سوائے رب کائنات کے کوئی نہیں جان سکتا. برادران اسلام عظمت مصطفیٰ کی کسے حد میں لے, عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے. یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں, عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا, عقل روح الامی دنگ و حیران ہے. یہاں جبریل بھی حیران ہے. جسے میں لے کر سدرہ تک پہنچا وہ سدرہ سے آگے مجھے یہاں چھوڑ کر ویسے ہی چھوڑ کر لامتناہی بلندیوں میں گم ہو گیا. یہ کون محبوب ہے؟ یہ وہ رحمت عالم ہے جس کی حقیقت کو نہ جبریل سمجھ سکے نہ میکائیل سمجھ سکے. کائنات کی کوئی شے نہیں جانتی عظمت مصطفیٰ کو, یا خدا جانتا ہے یا خود محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. دعائے اللہ تعالیٰ میں حضور کے در سے حضور کی غلامی کا صدقہ ہمیں لنگر کے طور پر خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.